کسی بھی ریسٹورنٹ پہ رات کو جا کے دیکھیں، کراچی کے ریسٹورنٹ تو چھوڑیے، جہاں مٹی کا اور گرد و غبار اتنا ہے کہ گاڑی کی لائٹیں مارتے ہیں تو اس میں بھی اگلی گاڑی نظر نہیں آتی ہے، وہاں پہ بھی کلیجی بھوننے والا کھڑا ہوا ہے ایک ٹھیلے کے اوپر، اور ادھر بھی لائن لگ لگ کے لوگ کھا رہے ہیں، پیالہ حلیم چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، سب کچھ ہے، کھانا پینا لوگوں کا انہی جگہوں پہ خوب لگا ہوا، خوب لگا ہوا، نہ کسی کو گھن آ رہی ہے، نہ کسی کو کراہت ہو رہی ہے، نہ کسی کے پاس پیسے کی کمی ہو رہی ہے، نہ کسی کے پاس اس وقت میں جو ہے وقت کی کمی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہم اس پہ وقت صرف کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ بات نہیں ہے کمائی کی، وہ بات نہیں ہے کاروبار کی، وہ بات نہیں ہے بزنس کی، جو ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہے۔ کیا ہونی چاہیے؟ آج سے 20 سال پہلے ہم چل کے دیکھیں، 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، کتنے ریسٹورنٹ تھے، کتنے ہوٹل تھے، کتنے لوگوں کے گھروں میں باہر کی روٹی آتی تھی۔ اب تو ہے، سن کے بھی حیرت ہوتی ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے، شاید ہماری اولادوں کو تو یہ بات معمول کی بن جائے گی کہ بے شمار گھر ایسے ہیں کہ جن کے ہاں روٹی پکنا نہیں، آٹا ہی نہیں آتا، آٹا آتا ہی نہیں ہے، ہوٹل کی روٹی چلتی ہے مستقل۔ بتائیے، پھر بھی معاش نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کبھی کبھار پائے پکتے تھے تو ہوٹل کی روٹی آتی تھی تو سمجھا جاتا تھا بھائی آج تو ہوٹل کی روٹی منگوائی۔ بچے فرمائش کرتے تھے کہ آج ہوٹل کی روٹی منگوا لیں، تو ماں بھی باپ سے کہتی تھی کہ بچوں نے فرمائش کی ہے۔ آج کے بچوں کے منہ میں یہ فرمائش ختم ہو گئی کہ امی کبھی اپنے ہاتھ کی بھی روٹی پکا کے کھلا دیں۔ یہ فرمائشیں ہوں گی اب تو کچھ عرصے کے بعد، یہ حال۔ اس کے باوجود معاش نہیں ہے، ہم لوگ معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں، ہمارے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں۔ پہلے ایک کمانے والے ابا ہوتے تھے اور 10 بچوں کو کما کے کھلاتے تھے، آج 10 بچے کمانے والے ہیں، ایک ماں باپ کا پورا نہیں کر پاتے، صرف ماں باپ کا پورا نہیں کر پاتے۔